هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ، حمزہ کی آواز کو واضح ادا کرنا، الف کے اوپر جبر، زیر، پیش، جزم کچھ بھی آ جائے تو اسے ہم حمزہ کہتے ہیں۔ وَإِذَا، ذال کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، لائٹ لیٹر ہے، الف مد آ گیا تو مد اصلی کریں گے، خالی الف سے پہلے زبر ہے۔ قیل، قاف ہمارا ہیوی لیٹر ہے، پورا ادا کریں گے، اسے کیلا نہیں پڑھنا، قیل، یہاں مد آ گئی ہے تو مد اصلی کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یعنی کسرہ ہے، لام کی زبر یعنی فتح کو ہم لمبا نہیں کریں گے، حرکات کو ہم لمبا نہیں کرتے، قیلا، قیلا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ قیلا لہم، ہاں ہم سمپل ادا کریں گے، میم ساکن پر اظہار شفوی ہوگا، یہاں پہ ٹائم نہیں دینا، لہم ایسے نہیں پڑھنا، لہم آمینو، الف پر کھڑا زبر ہے، مد اصلی آ گئی ہے، آمینو، واو مد آ گئی ہے تو یہاں پر مد اصلی ہوگی، آمینو بما انزل اللہ، یہاں پر ہمیں مد دکھ رہی ہے، ڈسکنیکٹڈ مد ہے، مد منفصل، تو ہم نے یہاں پر 2 یا 4 کاؤنٹ ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے، 2 یا 4 حرکات ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ یہاں پر دیکھیے انزل اللہ نہیں پڑھنا، انزل اللہ، نون ساکن کی آواز کو ہم یہاں پہ چھپا دیں گے، اخفا ہو رہا ہے تو اخفا کرتے ہوئے دھیان رکھیں زبان آپ کی نیچے رہے گی، تالو کو نہیں چپکے گی، تھوڑا سا ہلکا سا منہ اوپن کریں اور زبان اسٹل نیچے رہے گی، انزل اللہ، اور ایک الف کے برابر رکیں گے اخفا کرتے ہوئے۔ زا کو ہم نے سختی سے ادا کرنا ہے، ذا نہیں پڑھنا، ذل اللہ نہیں، زا، جس طرح ہمارا موبائل وائبریٹ ہوتا ہے اسے زا کو سختی سے ادا کرنا ہے، لائٹ لیٹر ہے، باریک لیٹر ہے، انزل اللہ، لام کو ہم نے لام کے ساتھ ملا دینا ہے، حمزۃ الوصل ہمارا ڈراپ ہو جائے گا، اللہ کا جو لام ہے یہاں پہ ہم پور پڑھیں گے، ہیوی ادا کریں گے کیونکہ اس سے پہلے فتح یعنی زبر آئی ہے، انزل اللہ، قالوا، قاف ہمارا ہیوی لیٹر ہے، پورا ادا کریں گے، الف مد آ گیا ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے یعنی فتح ہے تو یہاں پہ مد اصلی ہوگی، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور یہ جو الف ہے اس کو پور پڑھا جائے گا یعنی ہیوی پڑھا جائے گا۔ واو مد آ گئی ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، قالوا نؤمنو، نو مینو نہیں پڑھنا، نؤمنو، حمزہ ساکن کی آواز میں چھٹکا آتا ہے، نؤمنو بما انزل، بیما پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس مد دکھ رہی ہے، کون سی مد ہے، ڈسکنیکٹڈ مد ہے، مد منفصل جائز، 2 یا 4 کاؤنٹ ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ مد منفصل جائز کیسے ہمیں پتہ چلا ہے، دیکھیں مد دکھ رہی ہے اس کے فوراً بعد ہمیں حمزہ دکھ رہا ہے، حمزہ کس شکل میں دکھ رہا ہے، الف کی شکل میں، الف کے اوپر زبر زیر پیش بھی آ جاتا ہے تو اسے ہم حمزہ کہتے ہیں، تو دوسرے کلمے میں دکھ رہا ہے حمزہ، اس وجہ سے یہ مد منفصل یعنی فاصلے پر ہے، ایک کلمے میں مد ہے، اگلے کلمے میں حمزہ ہے۔ نون ساکن کی آواز کو یہاں ہم چھپا دیں گے کیونکہ یہاں پہ اخفا ہوگا، انزل، زا کو سختی سے ادا کریں گے، ہمارا لائٹ لیٹر ہے، باریک پڑھیں گے، علینا، عین کو وسطی حلق یعنی مڈل تھروٹ سے ادا کریں گے، یا لین آ گئی ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، نرمی سے موڑیں گے، علینا نہیں پڑھنا، علی، اور عین کو وسطی حلق یعنی مڈل تھروٹ سے ادا کرنا ہے، علینا، الف مد آ گیا تو مد اصلی کریں گے، ویکفرون، کاف ساکن میں ہم اس کے صرف شو کریں گے، ویک نہیں کرنا، ایسے آواز روکنی نہیں ہے، ویک نہیں، ویک، ویک، را ہمارا یہاں پہ ہیوی لیٹر ہے، پورا ادا کریں گے کہ را کے اوپر وما آ گیا تو یعنی کہ پیش آئی ہے تو وَيَكْفُرُونَ، واو مد آ گئی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور اس لیے یہ واو مدہ بن گئی تو ہم نے ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، مد اصلی ہوگی، بِمَا وَرَاءَهُ، یہاں پر آپ کو مد دکھ رہی ہے وَرَاءَهُ میں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کنیکٹڈ مد ہے، مد متصل واجب، کس طرح آپ کو پتہ چلا کہ یہ کنیکٹڈ مد ہے، مد متصل یعنی بڑی مد ہے، کیونکہ دیکھیے مد دکھ رہی ہے اس کے فوراً بعد آپ کو کیا دکھ رہا ہے، حمزہ، حمزہ کس شکل میں دکھ رہا ہے، اپنی اصلی حالت میں دکھ رہا ہے، اسی وجہ سے، اور یہ اسی کلمے کے اندر دکھ رہا ہے، اس وجہ سے یہ مد متصل جڑی ہوئی مد ہے، متصل کا مطلب ہے جڑی ہوئی یعنی کنیکٹڈ مد ہے، اسی کلمے کے اندر ہے، مد اسی کلمے کے اندر ہی حمزہ ہے، ہم نے اس کو 4 یا 5 کاؤنٹ لمبا کرنا ہے، وراءہ، حمزہ کی آواز کو واضح ادا کرنا ہے، ہاں پہ الٹا پیش ہے تو یہاں پر مد اصلی ہوگی، ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ،
ہاں ہم نے سمپل ادا کرنا ہے واہو، ٹھیک ہے، واہو ول، واؤ کو ہم نے لام کے ساتھ ملا دینا ہے، حمزۃ الوصل ہمارا ڈراپ ہو جائے گا، لام یہاں پر لام قمریہ ہے، اس کو ہم ظاہر کریں گے، واہو ول حق، ہا کو غصہ ہے لیکن میٹل تھروٹ سے ادا کریں گے، قاف ہمارا ہیوی لیٹر ہے پورا ادا کریں گے، مصدقا لما، صاد ہمارا ہیوی لیٹر ہے پورا ادا کریں گے، حروف صفیریہ میں سے ہے تو سیٹی بھی آئے گی، دال لائٹ لیٹر ہے باریک ادا کریں گے لیکن تشدید والا ہے تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، ایک بار ساکن کر کے ایک بار اس کی حرکت کے مطابق، مصدی قلیما، قاف کے اوپر دو زبر ہے جس کو ہم تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر یا دو پیش کو، تنوین کے فوراً بعد ہمیں کیا دکھ رہا ہے، لام، یہاں پر ہوگا ادغام بلا غنہ، قلیما، فوراً یہ لام کے اندر مکس اپ کر دیں گے تنوین کی آواز کو اور غنہ نہیں کریں گے، بلا غنہ ہوگا، یہاں پہ ادغام کامل ہو رہا ہے، مصدقا لما معہم، الف مد آ گیا تو مد اصلی کریں گے، عین کو وسطی لیکن مڈل تھوڑا سا ادا کریں گے، ہاں ہم سمپل ادا کریں گے اور یہاں پر ہم وقف کریں گے، قل فلم تقتلون، قاف ہمارا ہیوی لیٹر ہے پورا ادا کریں گے، تا ہمارا لائٹ لیٹر ہے باریک ادا کریں گے، قاف ہمارا ہیوی لیٹر ہے پورا ادا کریں گے اور اس کے بعد تا، دیکھیں اس تا پھر قاف پھر تا، درمیان میں ہیوی لیٹر ہے، سائڈ پہ دونوں لائٹ یعنی باریک لیٹر ہیں تو دھیان سے ادا کرنا ہے، قاف ساکن ہے تو یہاں پہ قلقلہ بھی ہوگا، تق، اس طرح تق، ایسے آواز روکنی نہیں ہے، تقتلون، تو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، تا کو تو کی طرف مائل نہیں کرنا، دھیان رکھنا ہے، تقتلون، تو اسے تو کی طرف مائل نہیں کرنا، تولون، تا ہے یہ، تولون، محمد آ گیا تو مد اصلی کریں گے، انبیاء اللہ، یہاں پر ہمارا ہو رہا ہے اقلاب، نون ساکن کے بعد آیا ہے با تو ہم نون ساکن کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دیں گے، اسے اقلاب کرنا کہتے ہیں، اقلاب میں تین باتوں کو دھیان رکھتے ہیں تبھی آپ کا اقلاب ٹھیک سے ہوگا، نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کو میم میں اس طرح تبدیل کیا جائے کہ اس میں نون ساکن یا تنوین کا کوئی اثر باقی نہ رہے، اس میں نون ساکن کا کوئی اثر باقی نہیں رہا، انبیاء میں، ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ آپ لوگوں نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس میم کو چھپایا جائے، یعنی میم کے لیے ہونٹوں کو بند کیا جائے اور پھر با کے لیے ہونٹوں کو جدا کیا جائے، کس طرح ایسے فوراً میم کے لیے ہونٹوں کا جو خشک حصہ ہے اس کو میں نے آپس میں ملایا تاکہ میم بھی چھپ جائے، انبیاء، پھر میں نے ہونٹوں کو جدا کیا تاکہ با ادا ہو، پھر میم کو اس طرح چھپایا جائے کہ ادا کرتے وقت غنہ ظاہر ہو، غنہ کو میم کے ساتھ ہی ادا کیا جاتا ہے، اس کا نون ساکن یا تنوین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دیکھیے آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ نون ساکن ہے تو اس کے اندر والا غنہ پڑا میں نے، انبیاء اللہ، ٹھیک ہے، اقلاب کرتے وقت ان تین باتوں کا دھیان رکھنا ہے آپ لوگوں نے، یہاں پہ ہمیں دکھ رہی ہے مد، یہ ہمارے پاس ہے کریکٹڈ مد، مد متصل واجب، کس طرح، دیکھیے کہ مد کے فوراً بعد حمزہ آیا، حمزہ بھی اسی کلمے میں ہے تو یہ کریکٹڈ مد جڑی ہوئی مد ہے، انبیاء اللہ، اس کو 45 کاؤنٹ ہمیں اس کو لمبا کرنا ہے، اللہ کا لام ہمیں یہاں پہ پورا ادا کرنا ہے، حمزہ کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، حمزۃ الوصل ہمارا ڈراپ ہو جائے گا، اللہ کا لام ہیوی یعنی موٹا ادا کریں گے کیونکہ فتح آئی ہے، انبیاء اللہ، ہاں سمپل ادا کرنا ہے، من قبل، نون ساکن کی آواز کو ہم یہاں پہ چھپا دیں گے، یہاں پر چھپا دیں گے تو اخفا ہوگا، من قبل، قاف ہمارا ہیوی لیٹر ہے، من قبل، قاف ہیوی لیٹر ہے پورا ادا کریں گے، با ساکن پہ کلکلا ہوگا، قب، ایسے قبل، قبلو، ایسے نہیں، ٹھیک ہے، لام کی پیش کو ہم لمبا نہیں کریں گے، ان کنتم مؤمنین، نون ساکن کی آواز کو یہاں چھپا دینا ہے، ان کنتم، یہاں پہ کنتم میں بھی نون ساکن کی آواز کو چھپا دینا ہے، میم ساکن کے بعد میم ہے ادغام شفوی ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر ہم یہاں پہ رکیں گے، کنتم مؤمنین، حمزہ ساکن کی آواز میں جھٹکا آئے گا اور نون کو ہم ساکن کر دیں گے وقف کرتے ہوئے اور مد عارض وقفی بھی ہوگی یہاں پر، ایک بار کمپلیٹ پڑھ دیتی ہوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.